اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 22واں پارہ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما، اور جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی اور عمل کرے صالح، ہم اس کو اس کا اجر بھی دوہرا دیں گے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء من النساء، کہ اے نبی کی ازواج آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے پردے کے احکام کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ان کی حیثیت بھی واضح کی جا رہی ہے کہ وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری اس سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ خواتین کی رہنمائی کے منصب پر ہیں۔ یہ آیت 30 اور 31 کی بات کا ہی تسلسل ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ جہاں ان پر بھاری ذمہ داری ہے وہیں ان کا احترام بھی بے حساب ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مقام کی مکمل پاسداری کی۔ پھر فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یعنی پردے کے احکام کا آغاز آداب گفتگو سے ہو رہا ہے۔ گویا معاملہ یہ نہیں ہے کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہیں کر سکتی، مقصد یہ ہے کہ بات کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو باوقار طریقے سے سیدھی اور دو ٹوک بات کی جائے کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں نہ پڑ جائے، صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ پھر فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھو، یعنی بلا ضرورت باہر نکلنا بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، ضرورتاً نکلیں اور اپنے گھروں میں قرار اور وقار کے ساتھ رہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کی عورتیں ہر وقت بازاروں میں جاتی ہیں ونڈو شاپنگ کے لیے ہی، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جگہوں میں سے بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ تو عورتوں کو کہا گیا کہ وہ گھر میں قرار پکڑیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور یہ پھر باہر نکلنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر وہ جائیں تو وہ جاہلیت کا سا بناؤ سنگار کر کے نہ جائیں۔ تبرج برج سے ہے نا، جس کا مطلب ہے نمایاں کرنا اور ابھر کر سامنے یا کھل کر سامنے آنا۔ مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں، جیسے مجاہد اور قتادہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہے ناز و انداز کے ساتھ اٹھلاتے ہوئے چلنا، یا ابو عبیدہ کہا کرتے تھے کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو قبل از اسلام عرب اور دنیا بھر کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے، اسلام نے سب کو جاہلیت قرار دیا۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور یاد کر لو جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بہت لطف و کرم کرنے والا، بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اللہ کی آیات اور حکمت میں سے، یعنی جو تعلیم کا سلسلہ ازواج مطہرات کے گھروں میں جاری تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، اس کو سیکھو اور آگے بھی بیان کرو۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں، ام سلمہ کے فتاویٰ اتنے ہیں کہ ان کی کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ تو وذکرنا، یاد رکھو اور بیان کرو، یعنی ازواج مطہرات پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ قرآن و سنت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پر عمل، اس کے حق کی ادائیگی، اور عملی نمونہ ہی دیگر خواتین کی اصلاح بھی کرے گا، اور یہی تعلیم انہوں نے خود بھی حاصل کرنی تھی اور باقی صحابیات تک بھی پہنچانی تھی، لہٰذا یہ ذمہ داری انہوں نے بخوبی نبھائی۔ آیت نمبر 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایک صحابیہ نے عرض کی کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہے اور عورتوں کا نہیں؟ تو یہ آیت اتری، ورنہ مردوں کے جتنے احکام تھے وہ سارے ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کی صفات کا بھی ذکر کر دیا کہ اہل ایمان مرد و زن کو کس کردار، کن صفات کا حامل اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پسند بتا رہا ہے کہ ایسے سج بن کر صبر کر رہو، ان صفات سے مزین ہو کر آؤ تو دیکھو تمہارے لیے کیسے زبردست وعدے ہیں۔ اور یہ پاکیزہ صفات ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ مسلم مرد، مسلم عورت، مطیع فرمان مرد عورت، راست باز مرد عورت، صابر مرد صابر عورت، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔
اگر باقی چیزوں میں آگے نکلنا مشکل لگتا ہے تو ذکر اذکار میں تو نکلا جا سکتا ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ جب کوئی جماعت یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہو، تو تم اس حال میں کھڑے ہوتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہوتے ہیں، او کما قال۔ پھر فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے۔ یعنی جب اللہ رسول فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں ہم کوئی چون چرا نہیں کر سکتے۔ کلمہ پڑھ کر ہم نے غلامی کا عہد کر لیا، اور غلامی کا مطلب اپنا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو دے دینے کا ہے۔ اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، گھٹن بھی محسوس نہیں کرنی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب آپ کہہ رہے تھے اس سے جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا اور اللہ نے بھی۔ حضرت زید کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور ان کی پرورش کی تھی۔ حضرت زید کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے کی، لیکن وہ نبھ نہیں رہی تھی، حالانکہ دونوں بہت ہی نیک تھے، لیکن ان کے دل نہیں ملے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نا، دنیا میں بعض لوگوں کے ساتھ نہیں نباہ ہوتا، کیمسٹری نہیں میچ ہوتی، تو حت الوسع نبھانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر علیحدگی کا راستہ کھلا ہے۔ یہی ان کے ساتھ ہوا، اور پھر حکماً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، تاکہ عرب سے اس رسم کا خاتمہ ہو سکے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رسالت پہنچاتے ہیں وہ یخشونہ، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وکفی باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کے بیٹے تھے لیکن وہ کم سنی میں انتقال کر گئے۔ اور جو زینب سے نکاح پر لوگ اعتراض کر رہے تھے تو اس پر بھی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ آپ کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ اور خاتم النبیین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور یہ جو یہ بات جو ہے قرآن میں نے بھی واضح کر دی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ میں محمد نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات آپ نے وصیت کے انداز میں 3 مرتبہ فرمائی، مسند احمد میں ہے۔ پھر بہقی کی روایت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس کو خوب آراستہ کیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ یوں اس میں آتے جاتے اور لوگ تعجب کرتے کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ہے۔ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں مسلمہ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کذاب کا لقب ملا۔ سیدنا ابو بکر نے اس کے اور اس کے پیرووں کے خلاف جہاد کیا اور اس کو قتل کیا، اس پر صحابہ کا اجماع تھا۔ تو نبوت وہ چیز ہے جس پر ایمان کی عمارت کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی شخص سچے نبی کا انکار کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا، اور جھوٹے نبی کا اقرار کرے گا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کو کوئی اس سے افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ پڑھے۔ آیت نمبر 45 میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور انذار بھی، یعنی جو غلط کام کریں ان کو ان کے انجام سے خبردار کرنے والے بھی تھے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ واقعی بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ایمان دیا، ہمیں دین سے جوڑا، فضل کبیر، پھر آخرت کا فضل کبیر، اور اللہ کی رضا اور جنت، یہ سب بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہیں۔ پھر آیت نمبر 49 میں کہا گیا، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق اگر دے دی جائے تو اس پر عدت نہیں ہے، لیکن اگر ایسی صورت میں مہر مقرر کیا جا چکا ہے تو نصف مہر دینا واجب ہے، اور اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو کچھ نہ کچھ تحائف دے کر عورت کو رخصت کیا جائے۔ یعنی علیحدہ ہوتے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریمانہ اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ صبر، ضبط اور بھلے طریقے سے ناگواری کا یہ مرحلہ طے کیا جائے، اور یہاں پر بھی عورت ہی کا خیال رکھا گیا۔ یہاں سے آگے جو آداب معاشرت
بھی سکھائے گئے۔ آیت نمبر 53 سے یا ایھا آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تم کو اذن دیا جائے، کھانے کی طرف نہ دیکھتے رہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن ہاں جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو، پھر جب تم کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ بیٹھے رہو باتوں کے لیے۔ اچھا، دعوت طعام کے آداب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کی تربیت کے بھی بہت سے پہلو ہیں، ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے اور سنت سے بھی۔ اگر ہم ان ہدایات پر غور کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ کھانے کا وقت طاق کر کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جن کی سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں وہ بہت قریبی رشتوں کا ذکر کیا گیا تھا نا، کہ ان کے گھروں میں ہم بے تکلفی سے جا سکتے ہیں، ورنہ ایسے اچانک جانے سے گھر والا پریشانی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے کہ کھانے پر بلایا جائے تو دھرنا دے کر نہ بیٹھ جائیں، یعنی عموماً رات کو کھانے میں دیر کر دی جاتی ہے، گھر والے تھکے ہوتے ہیں، آرام بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کو پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن مہمان اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہی معاملہ حضرت زینب کے ولیمے پر ہوا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفت اٹھانی پڑی، لیکن آپ کی طبیعت کے تحمل مروت نے کچھ کہنا گوارا نہیں کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی بھیج کر پوری امت کی تربیت کا سامان اس میں کر دیا۔ اور پھر یہ جو آیت نمبر 53 ہے، یہ آیت حجاب بھی کہلاتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، کہ اگر آپ ان سے کوئی چیز لینا چاہیں تو آپ پردے کے پیچھے سے لیں۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ کبھی نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے آپ کے بعد بھی کبھی بھی۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عظیمہ، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کو دل کی پاکیزگی کا سامان بتایا۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نہیں، اگر پردہ دل کا ہوتا تو پھر ازواج مطہرات اور ان صحابیات کو حکم نہ دیا جاتا کہ ان کے دل تو ہمارے دلوں سے بہت زیادہ پاکیزہ تھے نا۔ تو پردہ دل کی پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کہ نہیں گناہ ان پر ان کے باپوں کے بارے میں، یہ آگے محرم رشتوں کا گنوایا گیا، باپ، بیٹے، بھائی، بھائی کے بیٹے، بہن کے بیٹے، اور آپس کی میل جول کی عورتیں، یا جو وما ملکت ایمانہن۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ اللہ اور فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جس ہستی پر اللہ ہر آن رحمتیں نازل کر رہا ہے، اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ اپنی رحمت کر رہا ہے، فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے حدیث میں، جو میری امت میں سے مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا اور 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے نا کہ درود ڈپریشن بھی دور کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو اس بندے کے اوپر تو پھر ڈپریشن تو نہیں ہو سکتا نا، مایوسی نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں دعا کی جگہ درود ہی پڑھ لیا کروں تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور حدیث میں کئی قسم کے درود موجود ہیں، یعنی سب سے افضل جو ہے وہ تو وہی ہے جو درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی زیادہ تاکید وغیرہ اس کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے درود حدیث میں اس کے الفاظ ہیں، مسنون الفاظ جو آپ نے سکھائے ہیں، مختصر درود بھی ہیں جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے علاوہ جو درود اور سلام وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درود و سلام کے نام سے بتا کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی یہ عظمت ہے کہ اللہ اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہم چونکہ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے بے حد و حساب رحمت نازل فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں جو درود شریف آپ پر بھیجا جاتا ہے وہ اسے آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ یہاں باضابطہ طریقے سے بتایا گیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردے کے کام شاید صرف ازواج مطہرات کے لیے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، اور صحابیات نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فوراً اس پر عمل کیا۔
سمینا واتانا کی وہ تصویر تھی۔ اس آیت کے نزول کے بعد ہر عورت اٹھی، اس نے موٹی چادر چھانٹ کر پردے کے لیے منتخب کر لی، اور اگلی نماز میں جو خواتین مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئیں، کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے پردہ نہ کر رکھا ہو۔ کسی کو کوئی اور چادر نہیں ملی تو اس نے گھر کی کوئی اور چادر ہی اوڑھ کر وہ پہنچ گئی، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو مؤخر کریں گے اور پھر دیکھتے رہیں گے۔ اور اس کو کرنا کیسے ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی آیت کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے چادر اوڑھی اور لپیٹی، اس طرح لپیٹی کہ سر پیشانی پورا منہ ڈھانپ لیا، صرف راستہ دیکھنے کے لیے آنکھ کھلی رکھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام پہنچتے ہیں، اس وقت ہم نیت کرتے ہیں، پھر جذبہ ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو ٹالتے رہتے ہیں اس حدیث کے موافق کہ تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو اس خوشحالی اور دولت مندی کا جو آدمی کو سرکش کرتی ہے، یہ انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یہ انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آ جانے والی اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تم منتظر ہو دجال کے، اور دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہے، یا تم منتظر ہو قیامت کے، اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ باہر نکل سکتی ہے اپنی ضروریات کے لیے، کیونکہ اگر وہ نکل نہ سکتی ہوتی تو پھر تو وہ اس کے لیے پردے کے یہ احکام ہوتے ہی نہ۔ تو پردے کے احکام جو ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اور لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی ان کے گناہ کے، تو وہ بہتان اور بہت بڑا گناہ کماتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے رویے اور لوگوں کو بہت ہرٹ کر جاتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی ہمیں بتایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا ہے کہ ہم سے کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ آیت نمبر 63 میں ہے کہ آپ سے لوگ اس قیامت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، آپ کہیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ آیت نمبر 66 میں ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ پر الٹے پلٹے کیے جائیں گے۔ آخرت میں چہرے آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، بڑا ہولناک منظر ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، یعنی وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنے والے جب اس حالت میں ہوں گے تو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں بے راہ کر دیا۔ آج ہم ٹرینڈ سیٹرز کے پیچھے اندھا دھند چلتے ہیں، رک کر سوچنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے انجام تک نہ جا پہنچیں۔ آیت نمبر 70 میں کہا گیا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 72 ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی اور انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے۔ وحملہ الانسان، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا نادان اور ظالم ہے، یعنی شرعی احکام اور لوازم کو اٹھانے کی امانت انسان نے اٹھا لی۔ سورہ سبا مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکیم و خبیر ہے، جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ آ کر رہے گی، وہ غیب کو جانتا ہے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، مگر سب کچھ ایک کتاب مبین میں ہے، تاکہ جزا دی جائے ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت باعزت رزق ہے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل عطا کیا۔ یا جبالو، کہا کہ اے پہاڑوں، اوّبی معہو، تسبیح کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا بھی نرم کر دیا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بڑا مقام تھا پیغمبروں کی تاریخ میں، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی، اچھی آواز بھی دی، اور وہ پھر زبور کو پڑھتے بھی تھے اور نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا بھی دیا، اور جہاد میں بھی یہ خوب محنت کرنے والے میدان جنگ کے شہ سوار بھی تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کا
ہنر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صلاحیتوں اور صفات سے نوازا تھا. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت سے نوازا تھا جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی. ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر واصلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بین یدیہ باذن ربہ. ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں اور جنات بھی، اور وہ جو بھی حکم وہ دیتے تھے اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. اور اس سب کے بدلے میں ان سے کیا کہا؟ اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داؤد شکر گزاری والے. کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ ہو گیا تو وہ کھڑے رہے جیسے وہ تھے کھڑے ہوئے، اور حتیٰ کہ ان کے عصا کو دیمک کھا گئی اور وہ پھر گرے. اور جب وہ گرے تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس عذاب میں اتنی دیر اس سزا میں مبتلا نہ رہتے. تو ہم میں سے بھی بعض لوگ جنوں کو غیب کی خبریں لانے والا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مستقبل کے حالات وغیرہ جان سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کی دلیل دی گئی. یہی لوگ اس زمانے کے بھی لوگ سمجھتے تھے. تو اس کے اوپر اس کو کلیئر کیا گیا ہے کہ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گرے تو واضح ہو گیا کہ جن اگر وہ جانتے ہوتے غیب تو نہ وہ اتنی دیر اس سزا میں رہتے. اس کے بعد قوم سبا، ملک سبا کا ذکر ہے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ملک سبا کی خوشحالی کا ذکر ہے، اور پھر آگے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ خوشحالیوں کو اللہ نے بربادیوں میں بھی بدل دیا. کس چیز کی وجہ سے؟ ذکر کیا گیا کیا ان کے اندر کمی تھی؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. قوم کی شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرنا، اور ناشکری یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں پا کر اللہ کو بھلا دینا، نافرمانیوں میں جت جانا. اور یہ ملکہ بلقیس والی قوم ہے، ان کے باغات تھے، خوب بارونق باغات تھے، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا. اور پھر ہوا کیا کہ ان کے پر سیلاب آ گیا، باغات بھی تباہ ہو گئے، جھاڑیاں رہ گئیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شکر سے اللہ زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری سے یا اعراض کرنے سے نعمتیں چھین بھی لی جاتی ہیں. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ جزا ان کو اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے ناشکری کی، کفر کی. وہل نجازی الا الکفور، اور ایسی جزا ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو ذکر ہے نا، وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، کہ ان کے لیے منزلیں مقرر تھی جس میں وہ امن کے ساتھ سفر کرتے تھے. تو اس امن کو بھی انہوں نے فار گرانٹیڈ لیا، اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیا، اور کہا کہ ہمیں نہیں یہ چاہیے. ہمیں بھی کبھی کبھی نعمت ملتی ہے تو ہم اٹھا مارتے ہیں. کوئی احساس دلائے تو ہم کہتے ہیں ہوگی نعمت. اکڑ کر بگڑ کر منہ سے نکلے الفاظ بھی بعض اوقات انسان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. آیت نمبر 20 میں ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. اس نے جو کہا تھا نا میں بہکا لوں گا سب کو. فَاتَّبَعُوهُ، ان لوگوں نے اس کا اتباع کیا. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر تھوڑے سے مومن رہ گئے جنہوں نے اتباع نہیں کیا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، ابلیس کا کوئی زور تو نہیں چلتا تھا ان کے اوپر. ہم ہر چیز کا الزام اس پر دے دیتے ہیں نا، مگر اس کا کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے، وہ بس بہکاتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ نہ تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو. آیت نمبر 31 میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، اور نہ اس پر جو اس کے درمیان اس سے پہلے ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو کہ جب یہ ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس. یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے کی طرف یہ بات ڈال رہے ہوں گے. کہیں گے اس دن وہ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اور متکبرین کمزور لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد جب تمہارے پاس آ گئی، بلکہ تم ہی مجرم تھے. اور پھر وہ کمزور کہیں گے بڑوں جو بڑے بنتے تھے ان سے، بلکہ یہ دن رات کی تمہاری سازشیں اور مکر تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں. اور اس دن وہ ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ہم کر دیں گے طوق ان کی گردنوں میں، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. نہ وہ جزا دیے جائیں گے مگر وہی جو وہ عمل کرتے رہے. اور نہیں بھیجے ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 37 میں کہا کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، یہ جو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہیں نا یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کریں گی. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اللہ کے قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح.
ان لوگوں کے لیے دگنی جزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، اور ان کو بالا خانے ملیں گے امن کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی وہ اس کو ریپلیس کر دے گا، یخلف وہو خیر الرازقین، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 48 میں ہے قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجئے یہ میں جو تم سے اجر مانگ رہا ہوں فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہی ہے، یعنی یہ جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں بھلائی کی، اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہ میں تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہا، وہو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے کہ میرا رب چوٹ لگاتا ہے حق کے ساتھ، علام الغیوب، وہ سب غیب کو جانتا ہے، قل جاء الحق، کہہ دیجئے آ گیا حق، وما یبدئ الباطل وما یعید، نہیں پنپتا باطل اور نہ ہی وہ واپس آ سکتا ہے یا ادا ہو سکتا ہے۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیامبر پروں والے، 2 3 4، اور اپنی تخلیق میں جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حیت کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا، ہم نے تو فرشتے نہیں دیکھے، یہاں ان کی ڈسکرپشن بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جبرائیل کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے معراج کے موقع پر، اور ان سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اور بڑی قوت والی مخلوق ہیں فرشتے۔ اب زمزم ایک فرشتے کے پر کے مارنے سے نکلا، قوم لوط کو فرشتے اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے، پھر الٹا پٹخ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زیادہ قوت بھی عطا کی ہے، اور یہاں ان کے بازوؤں کا بھی ذکر کیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے، اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے، جیسے اس نے جانوروں کو سینگ، سونڈ، دم دی، اس کی تخلیق میں ہمیں ہر قسم کی ساخت ملتی ہے، نہ نظر آنے والے مائکروسکوپک اینیمل سے لے کے ان اجسام سے لے کے ہاتھی، جنات اور انسان اور فرشتے، اور کہاں سے کہاں تک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو جو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں کوئی بھی دھوکے میں ڈالنے والا۔ آیت نمبر 8 میں کہا گیا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بھلا وہ شخص جس کو اپنے برے اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ اپنی جان ان کے اوپر حسرت سے نہ گھلائیں، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ما کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ عزت روپے، پیسے، جائیداد اور کرسی سے نہیں ملتی، جھوٹی وقتی عزت کا شاید فارمولہ ہو، ورنہ حقیقی عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ قول اور عمل صالح ہے جو اسے اوپر چڑھاتا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 10 میں کہا گیا۔ تو یہ فارمولہ صحابہ کرام نے استعمال کیا اور رہتی دنیا تک عزت اور آخرت کے درجات حاصل کیے کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے اور کس کے لیے ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، سورج و چاند مسخر کیے، سب ایک اپنے مقرر وقت پر چل رہے ہیں، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ تو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ کسی چیز کے مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے رہو تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، اگر سن لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے، قیامت والے دن تمہارے شرک کا وہ کفر بھی کریں گے۔ پھر اگلی ولا ينبئك مثل خبیر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز اور آپ سے آپ تعریف کیا گیا ہے۔
اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو وہ اس میں سے کچھ نہیں اٹھائے گا، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، بے شک آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہو سکتے اندھے اور دیکھنے والے، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور نہ مردہ۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے، اور نہیں آپ سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور ہر امت میں ڈرانے والے گزرے ہیں۔ اور آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، یعنی اس سے پہلے پہاڑوں کے اور انسانوں کے مختلف رنگوں کا اور نسلوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، انسانوں میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی اور مخلوقات میں سے مختلف الوانہ، رنگ رنگ کے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ یعنی پہلے کائنات میں جو کنٹراسٹ ہیں، جو کنٹراڈکشنز ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو انسان کہے کہ بس میری زندگی سموتھ ہو جائے، مجھے کچھ بھی نہ فیس کرنا پڑے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے ڈرتے کون ہیں؟ وہ جو علم والے ہیں، کیونکہ لا علمی انسان کو بے خوف کر دیتی ہے نا۔ بچہ لا علم ہوتا ہے لہٰذا بے خوف ہوتا ہے، لپک کر آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، چلتے پنکھے میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، چھری سے کھیلنے لگتا ہے، سڑک پر بھاگ جاتا ہے، سانپ کی پہچان نہیں ہوگی اس سے بھی کھیلنے لگتا ہے۔ لیکن انسان بھی جب تک دین سے لا علم ہوتا ہے تو اس بچے کی مانند ہوتا ہے، حلال حرام سے بے پرواہ، ہر مال ہر شے کھانے کے لیے تیار، ہر چیز میں مزے کا عنصر تلاش کرنا۔ اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ تو ڈر ڈر کر راتوں کو اٹھتے ہیں اور خوف سے روتے ہیں۔ ہم دیکھیں سیدنا ابو بکر، عمر کیسے خوف سے لرزا کرتے تھے، اور دوسری طرف ہماری بے فکری اور بے خوفی دیکھیے کہ ڈرتے کون ہیں؟ اصل میں وہ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں کہا گیا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانے سے ہیں، اور کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ منتخب لوگوں کے 3 درجے ہیں۔ دنیا میں میرٹ کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی میرٹ ہی ہے، جتنا پیش کرو گے ویسا مقام پاؤ گے، وہاں بھی اپر کلاس ہے۔ سابقون بالخیرات، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، نیکیوں سے مالا مال، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یا آخرت کے وی آئی پی ہیں۔ دوسرا گروہ مڈل کلاسیوں کا ہے، درمیانے درجے کے، کمائی تو کی لیکن بس درمیانے درجے کی۔ تیسرا گروہ اعمال کے اعتبار سے کمزور، گناہ گار مومن، جو کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود اعمال کی کمائی کی طرف کما حق راغب نہیں ہوتے، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ باغی اور منافق تو نہیں، اس کی تشریح حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ وہ جو بیچ کی راس رہے ان سے ہلکا محاسبہ ہوگا، رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو وہ محشر کے طویل عرصے میں روک لیے جائیں گے، انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے غم سے ہم کو دور کر دیا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، وہ کہیں گے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دور کر دیا ہم سے غم۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ پھر اس کے بعد آگ والوں کا نقشہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ہی ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ اس میں مر سکیں، اور نہ ہی ان سے عذاب کی کوئی کمی کی جائے گی۔ اور کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ اور وہ اس میں چلائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں نکال دیں، ہم اس میں سے اچھے عمل کریں گے، ویسے عمل نہیں کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے رہے۔ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ فذوقوا، پس اب تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 40 میں ہے کہ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کہ یہ ظالم ایک دوسرے سے جو بھی وعدے کرتے ہیں یہ سب دھوکے کے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو بس گمراہی کیے چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں ہے کہ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، یہ جو بری تدبیریں ہوتی ہیں یہ اپنے کرنے والوں کو ہی گھیر لیتی ہیں۔
جو جیسے آتا ہے نا کہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کو جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا. اور ویسے بھی ہے کہ جب کسی کو بھی آپ بے چین کریں گے تو خود بھی اسی ہلاکت میں مبتلا انسان ہو سکتا ہے. یہ دھوکہ، بری تدبیریں، یہ سب جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں نا. بری تدبیر کے بارے میں یہاں کیا فرمایا گیا کہ یہ اپنے کرنے والے کو ہی گھیر لیتی ہے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. آیت نمبر 45 میں کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنے لگے ان کے اعمال کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس کائنات میں کوئی جاندار ہی نہ بچے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ان کو مؤخر کرتا ہے اللہ، ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک مدت مقرر تک. پھر جب ان کی اجل آ جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. سورہ یاسین مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. سورہ یاسین بہت اہم صورت ہے اور ہمارے ہاں خوب پڑھی بھی جاتی ہے. بہت سے لوگ ساری زندگی صبح اٹھ کر بس سورہ یاسین یا چند اور صورتیں پڑھ لینے پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس سے برکت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کا بھلا ہوتا ہے. تو بات یہ کہ قرآن کتاب زندگی ہے، پورا قرآن ہی بابرکت ہے. قرآن روشنی ہے، ہدایت ہے، یہ تو کتاب عمل ہے. کہا گیا کہ اس قرآن کو لے کر اٹھو اور کافروں کے خلاف جہاد کرو. یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. تو صراط مستقیم کی سمجھ کے لیے اس کو پڑھنا ہے نا. تو بہت ہی اہم سبق ہیں اس صورت کے اندر. جیسے کہ آیت نمبر 11 میں کہا گیا کہ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر کا اتباع کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈرتا ہو بن دیکھے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ اس کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کی، کیونکہ غائبانہ طور پر ڈرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا نا، کہ جس کو کسی نے غلط چیز کی طرف دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر یہ جو آیت ہے کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو یہ آثار چھوڑے ہیں. تو اچھے یا برے کام کے آثار بھی ہم چھوڑے ہیں. جیسے بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، مسجد کے قریب شفٹ ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تمہارے گھروں سے تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں. تو یہ جو کیے ہوئے اعمال جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. انسان کے اعمال کے اثرات اور باقیات بھی پیچھے رہ جاتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں. ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں یا بری، اپنے گرد و پیش لوگوں پر، اپنے زیر دست لوگوں پر، ہر طرف انسان ایک فصل بو جاتا ہے جو یا تو پھول کھلاتی ہے یا کانٹے اگاتی ہے. یہ فکر انگیز بات ہے. اللہ تعالیٰ پیچھے نیکیوں کی فصل بو کر جانے والا بنائے. اگر ہم ساری زندگی کپڑوں بازاروں کی دیوانگی میں گزار دیں گے تو اپنی اولاد کو ورثے میں یہی غم دے کر جائیں گے نا. باپ اگر صرف جائیدادوں گاڑیوں مال کا غم کرتا رہے گا تو پیچھے یہی فکر بو کر جائے گا. اس لیے جیتے جی ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.